ہے معذرت. ویلکم بیک ناظرین. میرا یہاں پر سوال جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے. طارق صاحب, حفاظت کے لیے جو ممنوعہ بور کے لائسنس جاری کیا گیا ہے, وہاں پر مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ ایک شخص کو ایک ہی اسلحے کا لائسنس جاری کیا جائے گا. اب مجھے اس میں یہ بتائیں کہ جسٹس صاحب کہ جو تمام اسلحہ معصوم شہریوں کے قتل عام کے لیے استعمال کیا گیا ہے, کیا وہ سب لائسنس تھا؟ جو راکٹ لانچر ہوتا ہے اس کا کوئی لائسنس ہوتا ہے, گرینیڈ کا کوئی لائسنس ہوتا ہے؟ دیکھیں بی بی, بنیادی طور پر میں عرض کروں, یہ انتظامی معاملات ہیں, یہ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹ کرتے ہیں, گورننس سے ریلیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس ججمنٹ کو آپ بھول جائیں, اس کو سائیڈ پر رکھ دیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اور میرا خیال اس بات کی کوئی تردید نہیں کر سکتا. اس ملک میں ایک آئین موجود ہے, بنانے والے یہ ہیں. اس ملک میں جتنے قوانین ہیں وہ تمام انہوں نے بنائے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بنائے ہوئے آئین کو عمل کر لیں. دیکھیں اس سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اس میں لائف کی گارنٹی ہے, اس میں پراپرٹی کی گارنٹی ہے, لوگوں کے حقوق ہیں, ان کی انفورسمنٹ کس نے کرنی؟ انہوں نے کرنا ہے. آپ ججمنٹ کو چھوڑ دیں, آپ اپنے بنائے ہوئے آئین جس پر آپ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہماری 18ویں ترمیم ہے, ہمارا یہ 19ویں ترمیم ہے, ہم نے یہ کمال کیا, بالکل ٹھیک کیا, آپ اس پر عمل کریں, اپنے قوانین پر عمل کریں. آپ نے جو حلف اٹھائے میں وزیر بنتے وقت یا مشیر بنتے وقت, اور جو آپ نے کہا ہوا ہے اور جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اور جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں اس پر عمل کریں. بلکہ ایک اور جو ہے شرارت کا ایک بات کہہ دوں, آپ یقین جانیں یہ مختلف پروگراموں کے درمیان میں جب وقفہ ہوتا ہے نا, اس میں جو باتیں ہوتی ہیں نا, اگر وہ باتیں ہماری لوگ سن لیں نا تو لوگوں کو سب سمجھ آ جائے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو گزارش ہے بی بی, میں کچھ نہیں کہہ رہا, وہی راستہ ہے, اس پر عمل کرے, قانون پر عمل کرے. اگر یہ عمل کریں گے تو سب کچھ بچے گا, اگر یہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں بچے گا. ورنہ یہ آپ دیکھ لیں نا ریلوے کا جو حال ہو گیا, دوسرا لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے, یہ مسئلہ ہے. اس وقت آپ کی فیڈرل گورنمنٹ 155 ارب روپے کی ڈیفالٹر ہے. اگر 155 ارب کے ڈیفالٹر اگر گورنمنٹ ہے تو آپ ایک آدمی اگر ووٹ یہ نہیں دیتا, بجلی کا بل نہیں دیتا, کس منہ سے جا کے آپ اس کو کہیں گے تم بجلی کا بل ادا کرو؟ تو میرا خیال ہے میں بھی آپ سے شرارتاً ایک سوال پوچھ لیتی ہوں. آپ متحدہ نئے وزیر بنے, نئے حکومت میں واپس آئے, اب KSC والے مسئلے اور بجلی کے مسئلے پہ متحدہ کیا کرے گی؟ روڈ پر آئے گی عوام کے لیے؟ جسٹس صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے بی بی. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ متحدہ ابھی نئے وزیر بنے, اب عوام کے لیے بجلی کے بحران کے لیے روڈ پر آئیں گے؟ دیکھیں بی بی, میں تو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, میں ماضی میں جاتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جو کچھ ہوا, مجھے کوئی حق نہیں میں کہہ دوں سب ماں کو. میں کہتا ہوں آج یہ ایک فیصلہ کر لیں, وقتی طور پر ہم پاس سارا بھول جاتے ہیں. آج آئین اور قانون کے مطابق اور وہ کام کریں جو لوگوں کو آپ کمٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں زبان سے کہ ہم کریں گے, ہمارا دکھ ہے, ہمارا درد ہے, ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. آپ یقین جانیں اگر آج بھی یہ کام شروع کر دیں, ایک ہفتے کے اندر میسیج لوگوں کو مل جائے گا. لوگ شاید ماضی کو بھول جائیں کیونکہ ان کی محرومیاں آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہوگی. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو لوگوں کا پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے اور ذمہ داری ان کی کچھ ہے, لیکن پریکٹیکلی شاید وہ کچھ نہیں ہو رہا. اچھا آصف صاحب, میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ مطلب ابھی آپ لوگ تازہ وزارتوں میں آئے ہیں, مطلب کل ہی رات واپس محبتیں جاگی ہیں, تو اب یہاں پر یہ بتائیں کہ اب اگر KSC کا جو ایشو ہے, بحران کراچی کے اندر بھی چل رہا ہے بجلی کا, تو آپ لوگ عوام کی خاطر روڈ پر آئیں گے؟ اب دیکھیں صوفیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اگر جسٹس صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں تو بالکل حقیقت ہے کہ ہم اگر ماضی کی طرف جائیں, دیکھیں ماضی میں تو نقصانات در نقصانات ہوئے, ہمیں اگر آگے کی طرف جانا ہے, کسی صدی میں جانا ہے, تو ہمیں آگے کے مطابق اپنی پلاننگ اور پالیسیاں مرتب کرنی ہوں گی اگر بہتری کی طرف جانا ہے. دوسری یہ کہ آج جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے, اس سسٹم میں پارلیمنٹ بھی موجود ہے جو قوانین بنا رہی ہے, اس سسٹم میں انتظامیہ بھی موجود ہے, اور اس سسٹم میں عدلیہ بھی موجود ہے, جس کی سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کی اسی طریقے سے نبھائیں گے, پورا کریں گے, تو الٹیمیٹلی بہت سی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. آج جو آپ کے ادارے تباہ ہیں, آج جو آپ بجلی کا صرف معاملات نہیں ہے, ریلوے کے بھی معاملات ہیں, PIA کے بھی معاملات ہیں, سب بڑے ایشوز ہیں. کچھ ایشوز ٹھیک ہے جی پیچھے سے ضرور تھے, لیکن
آج ان سارے ایشوز کو حل کرنا جو پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو پاکستان میں لوگ ہیں, انہوں نے ہی حل کرنا ہے, انہوں نے ہی سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اس وقت ان تمام ایشوز کے لیے دیکھیں, بجلی ایک بہت بڑا بحران ہے. ہم کے سی کے حوالے سے ہو یا پیپکو کے حوالے سے, پنجاب میں اس سے زیادہ بری حالت ہے, اور آج سے نہیں ہے, گزشتہ کئی سالوں سے یہ صورتحال چلی آ رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن ہو, حکومت ہو, کولیشن پارٹنرز ہوں, اب سب کو اپنی اس ڈائریکشن کی طرف جانا ہوگا کہ جس ڈائریکشن پہ عوام کو ریلیف مل سکے اور یہ سارے ایشوز حل ہو سکے. اور اگر ایسا نہیں ہوا, خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا, تو دیکھیں لوگوں کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ جی جمہوریت رہتی ہے یا نہیں رہتی, یہ جماعتیں حکومتیں رہتی ہے نہیں رہتی. لوگوں کو اپنے معاملات کا حل چاہیے. کہیں خدا نخواستہ لوگ روڈوں پہ آ گئے, اس سول وار کی طرف آ گئے, دیکھ رہی ہے آپ کی پارٹی کی طرف. بالکل ہم نے اس دفعہ جو کولیشن میں پھر شامل ہوئے, ہم نے ایک موقع اور اس لیے دیا. ہم نے یہ موقع پہلے اپوزیشن کو بھی دیا تھا. جب ہم حکومت سے باہر آئے تھے تو ہم نے یہ موقع پچھلی دفعہ اپوزیشن کو بھی دیا تھا. تو 4 دن ہم باہر رہے تھے تو اپوزیشن کی طرف سے جواب آیا تھا کہ ہم کوئی تبدیلی بھی کرنا نہیں چاہتے. یہ پچھلی دفعہ اپوزیشن کا جواب تھا. 4 دن بعد جب پرائم منسٹر ہمارے پاس آئے اور ہم حکومت میں شامل ہیں, ہم نے آج بھی یہی موقع فراہم کیا ہے کہ اس وقت پاکستان انٹرنل اور ایکسٹرنل جن صورتحال کا شکار ہے, اس میں اس وقت یہ نہیں ہے کہ جی ہم اپنی لڑائیوں کو اہمیت دیں. ہماری پرائرٹیز یہ نہیں ہونی چاہیے. پرائرٹیز یہ کہ ملک کے مسائل حل ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن حکومت آپ کو لگ رہا ہے ڈیلیور کر رہی ہے؟ دیکھیں حکومت کے پاس موقع ہے. اگر حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی تو اگلے 1 سال کے بعد آپ الیکشن میں جائیں گے. کر رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کر رہی ہے؟ دیکھیں بہت سی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے اس انداز میں نہیں ہو رہی, ظلم, اس کا مطلب ہے ظلم زیادتی ہو رہی ہے, لیکن معاملہ سیاسی ہے, حل آپ کو سیاسی نکالنے ہیں. تو آپ کو 1 سال بعد الیکشن میں جانا ہے سب نے. تو جب عوام کے پاس جانا ہے تو عوام پھر فیصلہ کر دے گی سب کے بارے میں. تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں کس میں؟ پھر آپ پھر حکومت کے ساتھ ہم نے اگر کوئی کام بہتر کیا ہے تو یقینی طور پر عوام جو ہے وہ ووٹ دے گی, اور نہیں ہے تو عوام رد کر دے گی. عوام تو اس وقت خاص طور پہ آپ کے یہ جو چینلز ہیں, آج تو عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اب اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں, سارے معاملات پتہ ہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس 1 سال 1.5 سال کا ٹائم ملا, ہم نے بھی بجائے اس کے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کریں, ہم پھر شامل ہو کے ہم نے کہا جی کنٹینیو کریں اور اس 1.5 سال میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. اگر بہتری کی طرف ہو جاتی ہے, کیونکہ بہتری تو آپ کو لانی ہے آج بھی اور آئندہ. چلیں میں بشیر جان صاحب سے بھی شو کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کیا کہیں گے بشیر صاحب؟ بہت کوئکلی بس ایک کامنٹ چاہیے. شکریہ کہ 1 منٹ تو مجھے بولنے دیا. بات یہ میرا موقف ان دونوں سے مختلف ہے. ہر دفعہ ہم نے یہی کہا کہ پیچھے بھول جاؤ اور آگے چلے جاؤ. ہم کہتے ہیں آگے جانا اچھی بات ہے, لیکن پچھلے دور میں جو کچھ ہوا, جو کلر ہے, جو ٹارگٹ کلر ہے, جنہوں نے جو زیادتیاں کی ہے, اس کی حساب کتاب ہونا چاہیے. جس معاشرے میں جزا اور سزا نہیں ہوتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں سدھرتا. لہٰذا جزا اور سزا کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیے جہاں تک پولیس رینجرز کا کام ہے, گرفتاریاں ہیں, انویسٹیگیٹ کرنا ہے, پروسیکیوشن کا کام, اور آگے سزا دینا یا چھوڑ دینا, بری کر دینا یہ عدالتوں کا کام ہے. آپ نے عدالت کے کورٹ میں بھیج دی. نہیں, عدالت کے کورٹ میں نہیں, اس سے پہلے تو پروسیکیوشن کا کام ہے نا, اس سے پہلے گرفتاریاں ہوں. ابھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, جو رپورٹس ہیں, جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, وہ ظاہری بات ہے جب ٹرائل ہوتا ہے تو ٹرائل کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. خدا نہ یہ نہ سمجھے کہ سپریم کورٹ کوئی ٹرائل کورٹ ہے, انہوں نے کوئی فیصلہ سنا دیا سب کے خلاف. اور میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی, سب کے نام آ گئے, پی ایم ایل این کا نام نہیں آیا. اس ملک میں ایک ہی فرشتہ صفات جماعت ہے, ہم تو سارے بدماش بیٹھے ہیں. زعیم بالکل کلوزنگ ریمارک دے دیں, میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا, ان کا کہنا ہے. دیکھیں جی, ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پر کہ ان کے اپنے ڈی جی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا کوئی ٹیررسٹ یا ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. جہاں تک ڈی ویپنائزیشن کا تعلق ہے, آپ کی چلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. شرمیلا فاروقی کا, بشیر جان صاحب کا, آصف حسنین, جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود اور زعیم قادری. تمام تر گفتگو ناظرین آپ نے سنی. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, اب باقی سوچنا ہم سب عوام کا کام ہے کہ کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں. آپ کو میرا شو کیسے لگا مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.